السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، وطن عزیز میں اس وقت موجودہ حکومت جو ہے وہ فری آٹا تقسیم کر رہی ہے، بلکہ فری آٹا نہیں، فری موت، فری ذلت اسے آپ کہہ لیں، مفت ذلت، مفت موت تقسیم کر رہی ہے۔ آپ تمام احباب بہت اچھی طرح ان تمام حالات سے واقف ہیں، اور یہاں پر وطن عزیز میں حکومتوں کو رمضان المبارک آنے پر بجائے اس کے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں، وہ جا کر چیزوں کے ریٹ چیک کریں، وہ منافع خور مافیا کو پکڑیں، لیکن نہیں، جب بھی رمضان المبارک آتا ہے تو ہمارے یہ بے غیرت اور بے حس جو حکمران ہیں یہ گندی سیاست کا یہاں پر کھیل کھیلتے ہیں اپنی، اور کرسی کھیلنے لگ پڑتے ہیں، اور منافع خور مافیا کو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہم بھی عوام کا خون پی رہے ہیں اور تم بھی خون چوسو ان کا، اور جتنا چوس سکتے ہو اتنا چوسو۔ ہاں، یہ بھول جاتے ہیں یہ کہ خدا کی لاٹھی بہت بے آواز ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ پاکستان جو پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر گندم بنانے میں 5ویں نمبر پر ہے، اس میں گندم کا بحران آ گیا۔ گندم کا بحران نہیں آیا، یہ بے غیرتوں کے ہاتھوں میں پاکستان آ گیا ہے۔ اس وجہ سے اگر بیوقوف کے ہاتھ ہیرا بھی لگ جائے نا تو وہ اسے کہیں کچرے کے ڈبے میں ہی پھینک دے گا، اس کی قدر نہیں کرے گا۔ انہیں قدر نہیں ہے، اور اپنی عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ یہ دیکھیں آپ، افغانستان کی یہ میں ایک ویڈیو لگا رہا ہوں، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ دیکھیں اس ویڈیو میں کس طرح سے وہ خواتین کو باعزت طریقے سے، اور ساتھ ہی پاکستان کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہے، کس طرح ذلت آمیز طریقے سے یہ مفت آٹا نہیں بلکہ مفت بیزتی، مفت بغیرتی یہ تقسیم کر رہے ہیں عوام میں، اور کتنے لوگ اس میں مارے گئے ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ صحیح اعداد و شمار تو یہ بتاتے ہی نہیں ہے نا، کیونکہ انہیں پتہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ لوگ بیچارے گھر سے بچوں کے لیے آٹا لینے جاتے ہیں، لیکن بدلے میں ان کے لیے موت لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اس میں ہم خود بہت بڑے جرموار ہیں اس کے، ہماری اپنی بہت غلطی ہے، کیونکہ جب یہ لوگ ووٹ دینے آتے ہیں، ہم ایک بریانی کی پلیٹ، ایک گلیس اور ایک نوکری کے لیے ہم انہیں ووٹ دیتے ہیں۔ تو جب ہم ایک گلی، ایک نوکری، ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے سوچیں گے تو یہی حال ہوگا۔ قوم بننا پڑے گا ہمیں، اس کے لیے قوم بن کر سوچنا پڑے گا۔ جب ہم قوم بن کر سوچیں گے تو ایسے حکمران نہیں آئیں گے، اور اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔